19 کا تاریخی لانگ مارچ اسلام آباد کی سرزمین میں ہوا، اور یہ بات ایک فیکٹ ہے، اس میں کوئی تاریخ والی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا لانگ مارچ کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکی، نہ کر سکے گی۔ لیکن رزلٹ کیا ہے؟ ووٹ کس کو پڑھتے ہیں؟ ووٹ اسی کو پڑھنے ہوتے ہیں جس کے اوپر سرپرستی ہوتی ہے۔ حکم نہیں کر سکی، لیکن چونکہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران ایک پیج تھا، بالکل ایک پیج تھا، اور میڈیا میں میڈیا کنٹرول کیا ہوا تھا، سیاسی آزادی سلب ہو چکی تھی۔ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی وجہ سے نون لیگ ڈیل کرنے میں کامیاب ہو گئی، وہ نواز شریف صاحب بیٹھ چلے گئے۔ اس دوران پھر ظاہر ہے شور مچنا شروع ہو گیا کہ دیکھو جی لانگ مارچ 2014 میں عمران خان صاحب نے کیا تو ان کو بھی کرنا دے۔ اس طریقے سے پھر تھوڑی سی آزادی ملی میڈیا والوں۔ اب یہ ایک کاؤنٹر طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر آپ جب سیاست کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی قوت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کو ناکام کرنے کے لیے کسی قوت کو فائدہ دیا جاتا ہے۔ جب میڈیا کو فائدہ دیا گیا اور جب نون لیگ کو فائدہ دیا گیا تو ڈیفینیٹلی بات ہے مولانا فضل کی تحریک وہاں پر کامیاب نہیں ہو سکی۔ ڈیفینیٹلی بات ہے میدان میں آپ جب کھڑے ہوتے ہیں، گراؤنڈ میں ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، نون لیگ کی سیٹیں زیادہ تھی، پی پی کی سیٹیں زیادہ تھیں، وہ جب خاموش ہو گئے تو ڈیفینیٹلی بات یہ لانگ مارچ تو ناکام ہوا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی تحریک نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ پاکستان میں کوئی ایسی حکومت، پاکستان میں جو پاکستان نظیر اشاعت کے خلاف ہو، یا پاکستان میں اسلامی شکیں جو آئین میں ڈالی گئی ان کو ختم کرنے کی بات کی جائے، یا قادیانیوں کو مسلمان کرا دینے کی بات کی جائے، یا عیسائی کو تسلیم کرنے کی بات کی جائے، تو یہ میری پاور ہے اور جو ہے نا میں کسی کو ایسے کرنے نہیں دوں۔ عمران خان صاحب کو اس ٹائم یہ احساس ہوا کہ مولانا فضل کتنی بڑی طاقت ہے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوششوں سے پی ڈی ایم بنی، پہلے مل نہیں رہے تھے، پی ڈی ایم بننے کے بعد جب پی ڈی ایم بنی پھر پی ڈی ایم علیحدہ ہو گئی، لیکن فضل الرحمان اکیلے اور نون لیگ تھوڑا بہت سپورٹ کرے تھے، لیکن اصل طاقت اسٹریٹ پر مولانا صاحب کے پاس تھی، اور سڑکیں گھر پانے شروع کر دی انہوں نے، جلسے شروع ہو گئے۔ اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی بات ہے یہ شہباز شریف والا اور پیپلز پارٹی نون لیگ والوں نے ڈیل کرنا شروع کر دی باجوہ سے، باجوہ کو انہوں نے دے دی ایکسٹینشن، اور اس کے بدلے میں ڈیفینیٹلی بات کچھ ہونا تھا۔ پھر آیا عدم اعتماد۔ عدم اعتماد کا معاملہ جو تھا یہ اختراع تھی زرداری کی، چونکہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دینا چاہ رہی تھی، وہ نظام سے بینیفیشری تھی، وہ نظام کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، اور عدم اعتماد کی بات لے کر آئے۔ اب فضل الرحمان صاحب ظاہر بات صدر تو تھے لیکن ان کی سیٹیں کم تھیں، وہ تو نہیں کر سکتے تھے اس حد تک، لیکن مجموعی طور پر اگر یہ جو ہے نا وہ علیحدہ ہوتے ہیں عمران خان نہیں کر سکتے تھے، اور عمران خان چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھی اس ٹائم، جب یہ معاملہ بن گیا، حکومت جب گری، عدم اعتماد کامیاب ہو گیا، تو عمران خان صاحب نے ایک نیا نیریٹو دیا، سائفر، کہ میری حکومت امریکہ نے گرائی۔ یہ نیریٹو انہوں نے سوشل میڈیا سے پھیلانا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے عمران خان صاحب کے جلسے بڑھنے شروع ہو گئے، ان کی پاپولرٹی بڑھنا شروع ہو گئی۔ یہ ہے وہ پورا پس منظر سمجھنے کے بعد اب 2022 میں پہنچا ہوں۔ اب جب یہ معاملہ بنتا ہے، جو نیریٹو دیا عمران خان صاحب نے وہ بکنا شروع ہو گیا۔ پھر دوسری عام بات یہ ہے کہ اس ٹائم آرمی چیف باجوہ تھے، جنرل فیاض حمید تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو پیغام دیا ہوا تھا کہ ہم تمہیں گرفتار نہیں ہونے دیں گے، لہٰذا اب ظاہر میدانوں میں تکڑے کے باجوہ جو ہے نا میر جعفر میر صادق پتہ نہیں کیا کیا باتیں جو کرتا گیا، یہاں تک کہ صدر علی خلیفہ صاحب نے ملاقات کروائی دونوں کے درمیان، تو عمران خان مکر گئے کہ میں نے میر جعفر صادق آپ کو کہا ہی نہیں، میں نے تو نواز شریف شہباز شریف کو کہا۔ تو یہ کوشش کرتے رہے کہ ظاہر بات ہے جلدی الیکشن کرائے جائیں اور مجھے حکومت مل جائے۔ اب باجوہ صاحب کو ان کو مشورہ یہ تھا کہ آپ اسمبلی میں چھوڑیں، آپ ویٹ کریں، الیکشن آپ جیت جائیں گے، لیکن عمران خان صاحب بے چین، چونکہ پاپولرٹی بڑھی ہوئی تھی، لوگ ذرا نوجوان نسل جو ہے نا پیچھے بہت آ چکی تھی، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو ہے نا پاپولرٹی ہوئی، لیکن جو کچھ بیانیہ عمران خان نے دیا وہ جھوٹا بیانیہ تھا، یہ فیکٹ ہے۔ ظاہر ہے میں تو اس بات کا جو ہے نا سمجھتا ہوں کہ اصل جڑ نظام ہے، اور یہ جو نظام کے جو جماعتیں ہوتی ہیں یہ اپنے آپ مفاد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، دین ریاست کی بات، مذہب کارڈ کی بات، یہ سب سیاست اقتدار میں آنے کے راستے بنائے جاتے ہیں۔
یہ سچویشن اس کے بعد انہوں نے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی, KP کی اسمبلی تحلیل کر دی جو حکم کرے گی. اب ظاہر بات ہے جو اصل نظام کا کنٹرول, میں نے آپ کو کہا کہ 2010 میں جب اسٹیبلش کو نظر آیا کہ ہمارا اسٹیک کم ہو رہا ہے تو اپنا اسٹیک واپس لینے کے لیے تو انہوں نے عمران خان کو آگے کیا تھا. جب عمران خان اقتدار میں آ گیا تو اس کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہو گئی, فل کنٹرول ان کے پاس آ گیا. اور عمران خان صاحب برملا کہتے رہے کہ فوج میرے ساتھ ہے, کوئی لڑائی ہماری نہیں ہے, یہ نواز شریف زرداری کرپٹ ہے اس لیے جو ہے نا فوج ان کو ہٹا دیا جیسے ہٹا دیا. لیکن اب جب خود ہٹایا گیا تو وہ شروع ہو گئے لڑائی فوج کے خلاف, نظام کے خلاف. یہ جب پس منظر بنا, جب ان کی پاپولرٹی بڑھ گئی, اب لڑائی شروع ہوئی جب نظام اور عمران خان کے درمیان. اب ظاہر ہے جو لوگ نظام چلانے والے ہیں یا جو نظام جو کنٹرول میں ہے, جب جنگ شروع ہوگی تو جنگ میں یا جیت یا ہار ہوتی ہے. عمران خان صاحب کو یہ گمنڈ تھا کہ بس میرے عوام نکلیں گے, ووٹ ڈالیں گے, سب فوج جھک جائے گی. ایسا دنیا میں نہیں ہوتا. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ظاہر بات ہے کسی اخلاقیات کی بنیاد پر کوئی فیصلے ہو جائیں. طاقت ہوتی ہے. عمران خان صاحب اس کو 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے, جیل میں چلے گئے, سب چیزیں آپ کو معلوم ہے. اور اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ تحریک انصاف اقتدار میں نہیں آنے دینا. ڈیفینیٹلی بات ہے کہ جو نظام ہے اس کے اندر ایک ہے عدلیہ, ایک ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمنٹ اور بہت سے ڈپارٹمنٹ, لیکن یہ میں نے بتا دیا آپ کو. عدلیہ میں جو جج بیٹھے ہوئے تھے جن کو 2010 کے بعد لگایا گیا تھا وہ سب پرو PTI تھے. لاہور ہائی کورٹ دیکھ لیں, اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھ لیں, سپریم کورٹ دیکھ لیں, پشاور ہائی کورٹ. عمران خان صاحب جتنا انہوں نے تحریک چلائی, نعرے لگائے, جوش پیدا کیا, وہ اپنی مطلب آپ کے ساتھ نہیں تھا. اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت سے عناصر ان کے پیچھے موجود تھے اور عدلیہ موجود تھی جن کا کہا تھا کہ آپ کو گرفتار کریں گے ضمانت ہم دیں گے. لہٰذا میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ تحریک انصاف کوئی جماعت نہیں ہے, ایک ہجوم ہے. عمران خان اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب یہ معاملہ بنا, فیصلہ کیا گیا کیسے ناکام کر رہا ہے. اب ناکام کرنے کے لیے ذرا قانونی جواز چاہیے ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نائل کر دیا جائے. اب نائل کرنے سے کا فیصلہ مناسب نہیں تھا. وہ تو طاقت ہے نا, پھر تو ڈنڈا مار دیا, آپ کسی کو مار دیں گے آپ تو وہ بیچارہ کیا کرے گا. لہٰذا انہوں نے ٹیکنیک یوز کی پولیٹیکلی اور آئین و قانون کا سہارا لیا گیا. اب جنگ ہے, جب آپ جنگ کر رہے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے دشمن جو بھی ہو, جو بھی حربہ اختیار کریں گے وہ جائز شمار ہوتا ہے. یہ آپ تحریک انصاف کو سمجھنا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے دونوں کو, کہ آپ جب لڑائی شروع ہوئی تو آپ اس کا جنگ میں ہر چیز جائز ہے. آپ اس میں ہوا کیا, کیسے نائل کیا جائے, نائل تو ہو نہیں سکتا. اب تحریک انصاف ایز اے جماعت اگر اقتدار میں آتی ہے تو فیصلہ عمران خان کرے گا. اور عمران خان کے پیچھے ظاہر بات ہے لوکل اسٹیبلشمنٹ یا عالمی اسٹیبلشمنٹ لوگ موجود ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ ٹرمپ صدر بنا ہے تو وہاں پہ کتنے کانگریس مین نے جو ٹویٹس کیے ہیں, اپیل کی ہے کہ عمران خان رہا کیا جائے. اسرائیل کی طرف سے آواز آئی ہے کہ جی پاکستان میں ان سے حقوق خلاف ورزی ہو رہی ہے, عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. انڈیا میں سپورٹ بڑی ہے. تو یہ سب سچویشن کے مطابق تحریک انصاف ایز اے جماعت اسٹیبلشمنٹ مفاد نہیں تھی, سیاسی جنگ. آگے چلیں. پہلا فیصلہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب تحریک انصاف نے جو آئین بنایا ہوا جس کے تحت الیکشن کرانے تھے, وہ ایک ہی بار الیکشن کرائے تھے عمران خان صاحب نے, وہ بھی دھاندلی ہو گئی تھی. اور اس کے تاریخ سے آپ واقف ہیں کہ اس کے بعد عمران خان نے پھر فیصلہ کیا, جب تک وہ لاڈلا تھا پھر سب کچھ جائز تھا. اب الیکشن کمیشن کے ذریعے کہا گیا کہ تحریک انصاف نے الیکشن کروائے. اب تحریک انصاف کا الیکشن جو آئین میں لکھا ہوا اس میں الیکشن نہیں کروائے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف جو ہے نا الیکشن جب نہیں کروائیں گے ان کو ٹکٹ جاری, ان کو نشان نہیں مل سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو نشان سے لے, پہلا مرحلہ کیا وہ نشان لے لیا گیا. اب سب لوگ آزاد الیکشن لڑیں گے. اب پارلیمنٹ نظام میں جو آزاد امیدوار ہوتا ہے وہ کسی جماعت کا پابند نہیں ہوتا, وہ کسی بھی قانون کا پابند نہیں ہوتا, وہ مرضی سے کسی جماعت میں جا سکتے ہیں. ووٹ چونکہ عمران خان کا تھا, پاپولرٹی عمران خان کی تھی,
عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ جتنے بھی اس دوران ظاہر ہے جہانگیر ترین اپنی جماعت میں آ لی وہ بندے ٹوٹ گئے، پرویز خٹک نے اپنی جماعت میں آ لی وہ بندے ٹوٹ گئے، جو مین جو سیاسی لوگ تھے وہ چلے گئے. عمران خان صاحب کی پاپولرٹی بہت زیادہ تھی، 18 سال کی عمر کے لوگوں نے ووٹ ڈالنا تھا، 19 سال 20 سال. تو آج کے دور میں تو میں خود شعبہ تعلیم سے ہوں، تو آج ہمارے جو کولیگ ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، اساتذہ ہیں، جب وہ کوئی سیاسی بات کر رہے ہوتے ہیں تو سر پکڑنے کا دل کرتا ہے. ان کو ہسٹری کا علم نہیں ہے، اپنے سبجیکٹ کے ماہر ہوتے ہیں، باقی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، سیاست کسے کہتے ہیں، نظام کیا ہوتا ہے. تو وہ جب اساتذہ کا یہ حال ہو تو بچوں کا کیا حال ہوگا سر. اب اس طریقے سے وہ ایک لہر چلی، اور ڈیفینیٹلی بات ہے کہ عمران خان ووٹ پڑنا تھا، یہ نظام کے سمجھ چکے تھے. پھر یہ معاملہ بنا کہ بلے کا نشان واپس لے لیا گیا. کیسے لے لیا گیا اسی تفسیر میں نہیں آتا، سب کو پتہ. یہ پہلا کارڈ اسٹیبلشمنٹ کھیلا عمران خان کو شکست دینے کا. دوسری اس سے پہلے کیا ہوا، لوگ پارٹی چھوڑ کے جانا شروع ہو گئے 9 مئی کے بعد. میرا ہمیشہ یہ موقف رہا کہ عمران خان صاحب نے تحریک چلائی ہے وہ خود نہیں چلائی ہے. اگر خود چلائی ہوتی تو جس دن یہ حکم گرائی گئی تھی یہ ایک دن تحریک چلا سکتے تھے فوج کے خلاف. 9 مئی تک اگر یہ کھلے آزادی سے بدمعاشی کرتا رہا عمران خان، کیوں اس کی اسے نظام کے علامت پیچھے تھے. 9 مئی کے جب ہوا تو پھر اس سے سپورٹ ہٹ گئی. اور اس کے بعد لانگ مارچ بھی کیا کہ آرمی چیف نہ بن سکے جو عاصم منیر صاحب، خیر وہ معاملہ ہو گیا، بن گیا. 24 کے الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ پہلا ہوا. دوسرا فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا کہ میں ٹکٹ جاری کروں، وکلا کو جاری کروں. اب وکیل، لائر، قانون دان، جو پاکستان کا قانون ہے، جو لا ہے، جو علم ہے، وہ لا وہی پڑھایا جاتا ہے جو برٹش لا یا امریکن لا. جو برطانیہ نے جو پاکستان میں ہندوستان میں عدلیہ کا نظام چھوڑ کر گئے تھے وہی نظام چلا رہا ہے. اب میں ایک سیاسی کے طالب علم بھی ہوتے ہوئے یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں کہ اس نظام کی جو حمایتی یا اس نظام کے جو علم برداروں کی جو مخلوق ہے وہ وکیل ہوتے ہیں، چونکہ وکیلوں نے آگے جج بننا ہوتا ہے، اور عدلیہ کیا ہے، نظام کا پلر ہوتی ہے. وکیلوں کو ٹکٹ جاری کرتی ہے، وکیل جو کہ سیاسی لوگ ہوتے نہیں ہیں. ووٹ تو عمران خان کو پڑنا تھا، سب لوگ الیکشن جیت گئے. اب 18 کا RTS میں اٹھایا گیا، یہاں پر فارم 45 47 کی شروع کر دیا گیا، اور مولانا فضل کی زبان میں 24 کے الیکشن میں خرید و فروخت کی گئی، خریدی گئی، بیچی گئی، اور اس طریقے سے یہ حکومت بنائی گئی. اور مزے کی بات یہ بتائیں کہ KPK میں بھی نظام کے علمبرداروں نے تحریک انصاف کو حکومت دی، اور علی امین گنڈا پور اپنے لاڈلے کو وزیر اعلیٰ بنوایا، اور کس نے مہر لگائی؟ عمران خان صاحب نے لگائی. کیوں لگائی؟ کہ علی امین گنڈا پور ایک میجر کا بیٹا ہے، تعلقات کے ذریعے مجھے جیل سے نکلوائے گا. یہ ہے امین گنڈا پور. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جتنی بھی تحریکیں سرکے مشن پر نکل آتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، وہ دو طرفہ کھیلتا ہے. اور اب تو سب کے سامنے آ چکا ہے، آزاد لوگ جیت گئے، پارٹی نہیں ٹوٹی. جو بھی لوگ تھے انہوں نے کہا جب عمران خان کے بندے ہیں. اب باری آئی مخصوص نشستوں کی. جو پارلیمنٹ نظام بنا اس کے اندر ظاہر حکومت کی اکثریت نہیں تھی. 26ویں ترمیم جو پاس انہوں نے کری اس میں بھی ظاہر بات ہے اتنا کچھ ڈالا ہوا تھا انہوں نے، وہ تو JUI نے نکلوایا ہے. اگر اس ٹائم عمران تحریک انصاف سیاست کر جاتی اور مولانا کی بات پیچھے کھڑی ہوئی تھی صحیح طریقے سے، تو آج سچویشن یہ ہوتی کہ عمران خان صاحب کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی اور تحریک انصاف مضبوط بات بن چکی ہوتی. لیکن یہ چونکہ میں نے ابھی بتایا آپ کو 99% تحریک انصاف کے لوگ اسٹیبلش کے بندے ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ مولانا فضل الرحمان کو کبھی حمایت نہیں کرتی، اور بلکہ جب بھی کوئی اتحاد بنتا ہے جس کا سربراہ مولانا فضل الرحمان ہوں گے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باقاعدہ خفیہ ان ڈور بات جو کرتے ہیں کہ جی مولانا کے ساتھ اس کا ساتھ چھوڑ دو، باقی ٹھیک ہے آپ جو کریں، لیکن یہ مولانا صحیح نہیں ہے. یہ ان کی الفاظ ہوتا ہے، اپنے انداز میں بتا رہا ہوں. اب جو سچویشن بنی اس کے بعد جتنی تحریکیں چلانے کی کوشش کی تحریک انصاف ناکام ہو گئی. جو موقع آیا ٹرمپ سے امید لگائی، ناکامی ہو گئی. اب جب آرمی چیف جو کرنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ گالیاں دیں گے، نعرے لگائیں گے،
تقریر کریں گے، گال گلوچ کریں گے، ڈیفینیٹلی بات یہ ہے کہ نظام جنگ آپ جاری رکھیں گے تو نظام پھر جنگ کرے گا۔ اس دوران عمران خان صاحب نے جو بیانیہ دیا سوشل میڈیا کے ذریعے، دھمکیوں آمیز بیانات دیے، اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ جناب آرمی چیفز مجھ سے ملاقات کریں۔ اسٹیبلش کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ عمران خان صاحب نے کوئی رعایت نہیں دینی۔ عدلیہ میں جو جج بیٹھے ہوئے تھے، اب نیا چیف جسٹس بنا، اس کے بعد وہ کمزور کر دیا گیا۔ اب آ کر یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے اپنے ہی فیصلے کو ریویو کر کے کہ فیصلہ کیا، آئین یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی کو سیٹیں ملیں گی، لیکن تحریک انصاف کا پس منظر ہے، وہ سیاسی جنگ ہے جس کا پہلے پس منظر پورا بیان کیا۔ اب لڑائی کیوں شروع ہوئی تھی؟ عمران خان صاحب موقف یہ تھا کہ مجھے اقتدار میں لایا گیا تھا 10 سال کے لیے ان چوروں ڈاکوں کے خلاف، اور مجھے ہٹایا کہ ان چوروں ڈاکوں دوبارہ اٹھا لیا۔ اب دھوکہ ہوا عمران خان کے ساتھ، لہٰذا میدان میں آ گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کا موقف یہ ہے کہ جناب ہم نے آپ کو لایا تھا لیکن پرفارم نہیں کر سکے، حالات خراب تھے، اس لیے وہاں کو ہٹایا، لیکن اگر دوبارہ ہمارے گٹ میں بیٹھنے کے تیار ہیں تو ہم آپ کو لے آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان جیل میں رہا لیکن تحریک انصاف ختم نہیں کی، ایک نئی نرسری تیار کی، وکلا کی صورت میں نئے لوگوں کو کھڑا کیا، جتوایا گیا، الیکشن جیتے وہ، اب وہ سیاست بن گئے، ان کے تعلقات بھی اچھے ہو گئے۔ یہی لوگ آگے کسی نئی جماعت میں شامل ہو جائیں گے اور نظام پھر کامیاب ہو جائے گا، اور نظام کے علمبردار پھر کسی جماعت کو لے کر اقدام میں لے آئیں گے، اور یہ ہماری قوم، ہمارے دانشور نوجوان اس جماعت کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے پورا پس منظر۔ اب آگے آپ تفصیل آپ جانتے ہیں کہ مقصود نشستیں چھیننے سے نقصان کیا ہوا۔ اب تحریک انصاف کے جتنے بھی ایم این اے ہیں وہ آزاد ہیں، ایم پی آزاد ہیں، وہ کسی بھی جماعت میں جائیں گے تو پارٹی کا قانون پر لاگو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ آپ سمجھ لیں کہ تحریک انصاف عمران خان کی سیاست کو مکمل خاتمے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اس دوران پاک انڈیا جنگ شروع ہو گئی اور پاکستان نے جواب دے دیا، اور پاکستان بلے بلے ہو گئی، اور آرمی چیف ہیرو بن گئے، فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ان کو۔ ٹرمپ صاحب نے ان کو دعوت دے دی امریکہ جانے کی، اور مزید جو امکانات تھے باہر سے پریشر آنے کے وہ اب ختم ہو گئے ہیں۔ عمران خان کے لیے اب چانس کوئی نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا باہر سے عمران خان کی سپورٹ ختم ہو گئی؟ ختم نہیں ہوئی، وہ ایسے پروجیکٹ کو، ایسی جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ عمران خان نے پاکستان معاشرے میں جتنی نسل تیار کر دی ہے، اپنے پیچھے لگا دی ہے، پاکستان میں اگر آپ نے انقلاب لانا ہے یا تبدیلی لانا ہے تو آپ 20 سال پیچھے چلیں گے۔ ایک سچویشن ہوتی ہے، ایک خلا ہوتا ہے جس کے اندر قوم تیار ہوتی ہے کہ تبدیلی ہے، نظام تبدیل ہو، لیکن جو سیاسی اشرافیہ ہوتا ہے وہ کبھی نظام تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ سیاسی اشرافیہ جو ہی موقع دیکھتا ہے کہ توا گرم ہے، لوہا گرم ہے، تو ایک نئی جماعت کھڑی کر دیتے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، جب لوہا گرم تھا یو خان کے خلاف، بھٹو کو کھڑا کر دیا، گرم تھا ضیاء الحق بیٹھ گیا، اس نے نواز شریف کو کھڑا کر دیا۔ جب نواز شریف آنکھیں دیکھنا شروع کر دی، نواز شریف ان کے کام اس طرح نہیں آ رہا تھا تو مشرف بیٹھ گیا۔ اور اس کے بعد اس ٹائم میں نے بتایا آپ کو 1995 فیصلہ ہو گیا تحریک انصاف لانچ، اور اس کو تحریک انصاف آ گئی۔ پھر کوئی جو 15-20 سال کے بعد لوہا گرم ہوگا، عوام پریشان ہوں گے، پھر نئی جماعت بنا دی جائے گی اور یہ قوم اسی کو ووٹ ڈالے گی۔ تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی پاکستان میں، لہٰذا میں نے آپ کو یہ پس منظر بتانا تھا، پوری باتیں بتائیں آپ کو کہ یہ کیا پس منظر ہے، اور اب رزلٹ یہ ہے کہ نظام کی طاقت بڑھ چکی ہے، تحریک انصاف اب مارجنائز ہوتی جا رہی ہے، اور جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ایم این اے ایم پی ایز وہ بالکل خوش ہیں، مطمئن ہیں، ان کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ عمران خان کو چھوڑیں گے، کسی پارٹی میں جائیں گے، وہاں بھی ان کو سپورٹ ملے گی، وہ الیکشن جیت جائیں گے، وہ سیاست میں بن چکے ہیں۔ عمران خان کے تھرو اسٹیبلشمنٹ نے ایک جماعت کھڑی کروا دی وکلا کے ذریعے، اور وہ جماعت اسٹیبلشمنٹ کی حامی ہے۔ کیسا کارڈ کھیلا ہے؟ یہ ہے سیاسی جنگ۔ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے؟ اس کے لیے طاقت چاہیے ہوتی ہے، حکمت عملی چاہیے ہوتی ہے، گالیاں نعرے سے کام نہیں چلتا۔ عمران خان صاحب نے سیاسی جنگ کو یہ سمجھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ اگر وہ سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا دیتے، کچھ جماعتوں کو ساتھ ملاتے، سیاسی پاور رکھتے، تو آج ایسے حالات عمران خان صاحب کے نہ ہوتے۔ شکریہ۔